فواد چودھری صاحب کو عقل کرنی چاہیے. پہلے عورت مارچ کے حوالے سے ان کا کردار کتنا منفی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ جو زومانی نعرہ ہے, یہ جو ٹرانسجینڈر اور گیز اینڈ لیزبین کے جھنڈے اس مارچ میں لہرائے گئے, یہ کس وجہ سے لہرائے گئے؟ وسیم رضوی اگرچہ پاکستان کا واقعہ نہیں ہے, لیکن اس کی اس حرکت نے بہت سے چہرے بے نقاب کر دیے. لیکن اگر ہادم رضوی آج زندہ ہوتے تو آپ کو کہہ دیتے مالکان ہوئی پہ گئے ہو. معزز سامعین گرامی قدر, گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکے اور لڑکی نے اخلاق باختہ ایک حرکت کی, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر اور سارے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک نیا ایشو سامنے آیا. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو لبرلزم اور سیکولرزم کے اس وقت باضابطہ نمائندہ ہیں, کسی پارٹی کے نمائندے سے بڑھ کر بے دینیت اور لا دینیت کے اس ٹائم نمائندہ ہیں. جس طرح ان کی چاند ایپ کے اوپر چاند طلوع ہونے سے پہلے نظر آ جاتا ہے, اسی طرح انہوں نے شاید کوئی پرپوزل ایپ بنائی ہے جس کے اندر نکاح سے پہلے ہی عورت اور مرد آپس میں بغل گیر ہو سکتے ہیں. پوری ٹویٹیں کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا جرم کیا جی, سب کے سامنے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے سامنے بغل گیر ہو گئے. کیوں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, لاکھوں لوگوں دیکھ چکے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس کے نزدیک نگاہ سے پہلے گلے لگنا اور بغل گیر ہونا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جانا نکاح سے قبل, ان کے نزدیک جائز ہے. یہ افسوس کی بات ہے, یہ دکھ کی بات ہے. فواد چودھری صاحب کو عقل کرنی چاہیے. پہلے عورت مارچ کے حوالے سے ان کا کردار کتنا منفی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی. صرف ہم نے نہیں اٹھائی, پورے پاکستان کی دینی جماعتوں نے, درد دل رکھنے والوں نے آواز اٹھائی. وفاقی وزیر نے نوٹس لیا, تحقیقات کا آرڈر ہوا. اس کے بعد مولانا اسد محمود نے قومی اسمبلی کے اندر جو مذہبی کمیٹی ہے اس کے اندر سے یہ آرڈر جاری کیا کہ لا منسٹر اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پروب کریں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے وکلاء کی ٹیم ہے, انہوں نے بھی تھانے میں درخواستیں دی ہوئی ہیں, ہائی کورٹ کے اندر درخواستیں ہیں. اور صرف ہم نے نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں درد دل رکھنے والے دینی حمیت والے وکلاء نے ان کے خلاف درخواستیں دی ہیں کہ یہ جو زومانی نعرہ ہے, یہ جو ٹرانسجینڈر اور گیز اینڈ لیزبین کے جھنڈے اس مارچ میں لہرائے گئے, یہ کس وجہ سے لہرائے گئے؟ یا تو وہ بچی سامنے لائی جائے جس کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ریپ ہوا, اس مولوی کے خلاف ہم آپ کے ساتھ مل کے کیس بھی کرتے ہیں, اس کو پھانسی پہ بھی لٹکواتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ زومانی نعرہ کس کے خلاف ہردہ سرائی ہے؟ یہ الحمدللہ پٹیشنیں جاری ہیں. اگرچہ یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں, انتظامیہ کا رویہ بڑا منفی ہے, نیگیٹو ہے. الیس منکم رجل رشید, الیس منکم رجل رشید, ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر ڈرے ہوئے ہیں. اب آپ کو کیا باتیں بتائیں اندر کی, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلے فلاں سے کٹوا لیں پھر ہم کاٹ دیں. کوئی بندہ اسلام کے لیے پرچہ کاٹنے کے لیے ابتدا میں تیار نہیں ہوتا. ایک افسر ایسی دینی حمیت کا نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ گیز اینڈ لیزبین کے علل ایران یہ جو جھنڈیاں لہرائے گئے اس میں کیا کوئی ابہام ہے؟ رینبو فلیگ لہرایا گیا, ٹرانسجینڈر فلیگ لہرایا گیا, یہ زومانی جملہ لکھا گیا, کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے, لیکن ڈرے ہوئے ہیں. انشاءاللہ عدالتی محاذ کے اوپر قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھ گئی ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے دینی بندے کا اسمبلی میں جانے کا. اکیلے اسد محمود نے پوری کی پوری درخواست کو پروب کر لیا, آرڈر دلوا دیا, لا منسٹری کو حرکت میں لے آیا ہے. کیا مولوی تھا اس لیے لے آیا؟ آپ اور میں نہیں, ہر وقت سیاستدانوں کے پیچھے ان کو اسمبلی میں پہنچانا ہے, مولویوں کو نہیں پہنچانا, دینداروں کو نہ پہنچانا. اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے, وسیم رضوی اگرچہ پاکستان کا واقعہ نہیں ہے, لیکن اس کی اس حرکت نے بہت سے چہرے بے نقاب کر دیے. اب کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. کیا کہ بندہ, ایک مسلمان نے جی ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کروایا. کس کے خلاف؟ ایک مسلمان نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں قرآن کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. قرآن کے خلاف, کہ اس کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے. ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے.
یہ کتاب دہشت گردی کا درس دیتی ہے۔ ایک مسلمان نے قرآن کے خلاف نام نہاد مسلمان نے، آپ کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی قرآن کے منکر، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مولوی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ یہ مانتے ہیں روافض قرآن کو، یہ مانتے ہیں۔ جو صحابہ کا ایمان نہ مانے وہ کیسے قرآن کو مان سکتا ہے؟ صحابہ کی وجہ سے یہ قرآن مکمل محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے۔ وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتے، وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتے، قرآن کو کیسے مانیں گے؟ روافض قرآن کے اندر تحریف کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کے خلاف مقدمہ قائم کرے کہ 26 آیات، اور اگر بات آئی ہے میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ مفتی منیب صاحب کا احترام اہل سنت میں اس لیے بڑا کہ انہوں نے دفاع صحابہ کی جنگ میں اہل سنت کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ہم تو پھر بھی عزت اور ادب کے دائرے میں بات کریں گے، لیکن اگر ہادم رضوی آج زندہ ہوتے تو آپ کو کہہ دیتے مالکانو ہی پہ گئے ہو۔ مفتی منیب صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ سیاست امیر معاویہ کا نعرہ، سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ معاذ اللہ اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ مفتی صاحب کو اپنے بیان کی وضاحت دینی چاہیے، خود دینی چاہیے، ورنہ اگر مفتی صاحب کی عقیدت اور احترام یقین مانیے رویت حلال کمیٹی میں انہوں نے اتنی عزت نہیں کمائی ہوگی جتنی چند ماہ کے اندر دفاع صحابہ کے مشن کو اٹھا کر کمائی ہے۔ کیا آپ اپنی محنتوں کے اوپر پانی پھیرنا چاہتے ہیں؟ وہ سیاست جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کہہ کے زندہ باد کہیں، وہ سیاست جس کو حسن و حسین آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے زندہ باد کہیں کہ حسن و حسین نے بھی خلافت مان لی، حسن و حسین نے بھی قیادت مان لی، آپ کون ہوتے ہیں اس نعرے کو زندہ باد نہ کہنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو رحمت کہا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ کی بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت کہا ہے۔ یعنی سیاست امیر معاویہ زندہ باد تو رسول اللہ، صحابہ اور ہمارے شہزادوں کا نعرہ ہے۔ اگر انہوں نے بیعت کر لی، انہوں نے آپ کی سیاست تسلیم کر لی، انہوں نے آپ کی حکومت تسلیم کر لی، انہوں نے آپ کی سیادت تسلیم کر لی، تو آپ کے تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، ایک بندہ کہ میں اہل سنت ہوں اور کہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، یہ بھی کہے، اب کوئی بندہ کسی صحابی کو رضی اللہ کہہ کے اس کے اوپر تنقید کرے، ایک طرف رضی اللہ کہہ رہا ہے اور ایک طرف تنقید شروع کر رہا ہے، تو اس کی عقل پہ ماتم نہیں تو کیا ہے؟ اس سے بڑی منافقت کی معراج کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ کہے صحابی کو رضی اللہ اور ساتھ تنقید شروع کر دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو جس بندے سے راضی ہو گیا اور جس بندے کو جنت میں ڈالنے کا اعلان کر دیا، تو منافق ایسا ہے منہ سے اللہ کے وہ الفاظ بھی کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ اور ساتھ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہا ہے، گویا اللہ تو اس سے راضی ہے، میں نہیں راضی۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یعنی رضی دکھ ہوتا ہے نا، یہ جو مرزا جیلمی اور اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں یہ صحابہ کے ساتھ چال چلتے ہوئے رضی اللہ بھی بول دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ رضی اللہ جب بول دیا تو اگلی بکواس بند، شٹ اپ۔ جب رضی اللہ کہہ دیا بات ختم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، پھر آگے تنقید شروع کرتے ہو، گویا رب تو راضی ہے، میں نہیں راضی۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربی